الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس نبی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو دین اور جو شریعت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس میں بھی رحمت بنائی. چاہے عقائد کی لائن سے ہو، معاملات، معاشرات، سماجی زندگی کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، ہر چیز میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے اس میں انسانوں کے لیے ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے رحمت نازل. اس کلام کو لے کر آپ آئے. قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں فرمایا: ہدی و رحمۃ للعالمین. یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے تمام کائنات والوں کے. اس لیے آج کی ہماری یہ مجلس جو نکاح کے سلسلے کی مجلس سماجی زندگی کا ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے. انسانی زندگی مرد اور عورت سے مکمل ہوتی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نکاح کے لیے فرمایا: فقد استکمل نصف الدین. اس نے آدھے دین کو مکمل کیا، آدھا دین اللہ پاک نے اس کو دے دیا. یہ سماجی زندگی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چلتی رہی. اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت اور آبرو، نگاہ اور شرمگاہ، ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے کو جاری فرمایا. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ پاک اپنی قدرت کی 7 بڑی نشانیاں اس سورت میں ذکر فرماتے ہیں سورہ روم میں، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں: ومن آیاتہ ان خلق لکم. اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے اجنبی لڑکی اور اجنبی لڑکا، دونوں کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ زور پیدا فرماتے ہیں. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوانی میں محبت اور مودت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. اور ورحمہ، بڑی عمر کے بعد، اجیر عمر کے بعد مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا بہت ضروری خیال رکھنے والے ہوتے. شوہر نے دوا استعمال کیا نہیں، فلاں کپڑے پہنے یا نہیں پہنے، فلاں ضرورت اس کی ہے، عورت ان تمام چیزوں کا خیال رکھتی. اسی طرح مرد بھی بڑی عمر میں جب حالات ناخوشگوار ہوتے ہیں، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی سماجی زندگی کے اعتبار سے لڑکوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، ایسے موقع پر
مرد اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، اس کے کھانے پینے، اس کے رہنے سہنے، اس کی مسائل اور جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کلام پاک میں شادی کی یہ جو بنیادیں بتلائی، آپس میں مودت اور محبت کا ہونا اور ایک دوسرے کے لیے رحمت والا، شفقت والا ہونا، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی بنتا ہے۔ یہ گویا نکاح کا جو بندھن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اللہ پاک کی قدرت اور اس کی عظمت، ان سب کا یہ نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ پاک کی نشانیوں میں دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس میں چند ضرورتیں رکھی، اس کی خواہشات رکھی، اس کے تقاضے رکھے۔ انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا اولاد کی بڑھوتری کا، حفاظت نسل کو آگے بڑھانے کا، اور زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے مرد اور عورت کا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے ساتھ حضرت انسان کی جو ضرورتیں ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم، هو الذی جعل لکم، ہم نے فلانی نعمت تمہیں دی، فلانی نعمت تمہیں دی، بار بار نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور اسی نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نکاح کے مسئلے کو بھی اور انسانی خواہشات کو بھی اس طرح رکھا کہ انسان حلال اور جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ دنیا میں کچھ انسان وہ ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو کچل دیا، سنیاسی پن، جوگپن اور غاروں اور گفاؤں میں اپنے آپ کو رکھ دیا، اور شادی بیاہ سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ۔ عیسائیوں میں، خریستی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے شادی بیاہ چھوڑ اور جنہوں نے غاروں اور گفاؤں میں زندگی اپنائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رہبانیت اور یہ جوگپن انسانی فطرت کے خلاف، فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اس لیے انسان اپنی خواہش کی تکمیل حلال طریقے سے نہیں ہوگی تو حرام کے راستے تلاش کرے۔ قرآن کریم میں اپنی خواہشات نہ پوری کرنے والے، خواہشات کو غیر فطری طریقے سے دبانے والے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منع کرنا ہے۔ دوسری طرف انسانوں کی ایک جماعت ایسی ہے اس وقت بھی جنہوں نے کھانا پینا، ضروریات زندگی کی چیزوں میں حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر دنیا اور دنیا کی چیزوں کا غلط استعمال کیا۔ شادی بیاہ کے مسئلے میں بھی جنہوں نے جانوروں جیسی زندگی اختیار۔ اللہ پاک کثرت سے اس قسم کے لوگوں کا قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے نیک اور صالح بندے، ان کو دنیا میں بھیجا، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت، مقدس جماعت، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تمام شریعتوں میں نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری رکھا، اور اپنے انعام اور احسانات کو ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء کو بیوی بچوں والا بنایا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو سماجی زندگی میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہوتی ہے، رشتے دار ہو، گاؤں والے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مکان میں، سفر میں کہیں نہ کہیں تعلقات ہوتے ہیں، تو ان تعلقات کو کس طریقے سے بجا لایا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام اصول اور ضابطے ہم کو بتلائے، اور اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بیوی بچوں والا جیسے بنایا۔ حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی، جو آدمی من یخالط الناس، لوگوں سے خلط ملط کرتا ہے، سماجی زندگی میں رہتا ہے، کسی کے دکھ درد، کسی کی خوشی کے موقع پر وہ شریک رہتا ہے، اور کچھ نہ کچھ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے برداشت کرنی پڑتی۔ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے، سماجی زندگی سے الگ کر کے غار و غفاؤں جیسا اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیتا ہے، سنیاسی بن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی نفی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفی کی۔ اس لیے سماجی زندگی کا یہ بندھن انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیوی بچوں والا بنایا یہ انعام اور احسان اللہ پاک فرماتا ہے کہ سماجی زندگی کے بیوی اور بچے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان کے حقوق ادا کرنا، اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے پڑھنا۔ تو خیر ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے، قرآن کریم نے اس منظر کو بیان فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں حلال اور حرام طریقے کی کوئی فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی، سننے کی، اس کا علم رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین کفروا یتمتعون، تمتع کرنا جیسے جانور ہوتا ہے اپنے مالک کے کھیت سے چلتے چلتے بارڈر پر آ گیا تو اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، وہ دوسرے کے کھیت میں بھی چلا جائے گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی حماۃ، اللہ پاک کی کچھ بارڈریں ہیں حلال کی اور حرام کی، حلال طریقوں کو تلاش کرو اور حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، اور جو لوگ زندگی کا مقصد بابر باعث کو کہ عالم دوبارہ نہیں، اس طرح زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، جتنی عیاشی، جتنے گناہ اور برائی کے کام کرنا ہے کر لو، دنیا میں دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا نموت ونحیا وما یدرکنا الا اللہ، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود تماشا چند دن کا ہے اور ہم ختم ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایک مومن اور ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل اور آدرش نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور آپ کو فرمایا وَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُ، اللہ پاک کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے دل کو نرم فرمایا، آپ کی طبیعت میں صبر اور شکر اور نرمی کو جمع فرمایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی طبیعت میں نرمی نہ ہوتی، سختی ہوتی، تو یہ جو صحابہ کرام کی جماعت فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہی ہے، یہ کس لیے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بالکل اوپر والے پیمانے پر اور معیار پر رکھا ہے۔ صبر اور برداشت کبھی آپ نے خود بھی فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بتلائے، نکاح کے بھی مسائل کو ذکر کر۔ تین صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا سوال کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی اور دن کی جو عبادتیں ہیں اس کو پورا ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، حدیث شریف میں ہے فَأَنَّهُمْ تَقَالُوهُ، گویا کہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ حضور کی عبادت کم ہے، اور پھر فرمایا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ پاک نے بخشش اور مغفرت فرما دی ہے، مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس لیے آپ سے ہم کو زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ ایک نے کہا میں زندگی پر روزہ رکھوں، ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ذکر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں انی اتقاکم و اخشاکم للہ، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تقوی والا،
وأوصاف للہ، اللہ پاک کی خشیت، جو محبت اور عظمت کے ساتھ کسی کا ڈر ہو اس کو کہا جاتا ہے خشیت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے ہی بنیادی تمہید سے یہ فرما دیا کہ میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، وَلَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں نفل روزے کبھی رکھتا ہوں اور کبھی روزے نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح فرمایا وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، میں نماز پڑھتا ہوں اور اردو بھی ایک روایت میں ہے اور سوتا بھی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی تفصیل فرمائی کہ میں تم کو یہ بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نفل روزہ رکھا ہے تو یہ بھی بتا سکتی ہوں، اور یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ آپ نے نفل روزہ نہیں رکھا، آپ نے فلانی نماز پڑھی یعنی نوافل اور آپ نے آرام بھی پڑھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ تھا۔ تو حضور نے یہ فرمایا۔ تیسرا جملہ جو فرمایا وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی کرتا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آگے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، من لم یعمل بسنتی اور من عمل، دونوں لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا یہ خسارے میں ہوگا، گناہوں اور شرارت میں مبتلا ہوگا۔ اللہ پاک نے ہم سب میں، انسانوں میں، مرد اور عورت میں کھانے پینے کی خواہش رکھی، پینے کی چیزوں کی خواہش رکھی اور بہت ساری ضروریات کی خواہش رکھی۔ اسی میں اللہ پاک نے مرد کا میلان عورت کی طرف ہونا اور عورت کا رجحان مرد کی طرف ہونا اور ایک دوسرے سے محبت اور طاعت، یہ اپنی خواہش کی جو تکمیل کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کتنے اچھے انداز میں پیش کیا۔ انبیاء کی سنت فرمایا، انبیاء کو بیوی بچوں والا بنائے یہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بتلائی، عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بتلائی۔ سب سے بنیادی چیز ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جو اس وقت چل رہی ہے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، سماجی زندگی میں آپسی جو رشتے ہیں ان رشتوں کو کس طرح نبھانا ہے، کس طریقے سے صبر سے کام لینا ہے۔ سماجی زندگی میں یہ سارے مسائل آتے ہیں، مردوں کو بھی آتے ہیں، عورتوں کو بھی آتے ہیں، اور شادی بیاہ کے بعد اپنی اولاد اور اپنی لڑکیوں کے متعلق بھی مسائل آتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ سماجی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آپس میں ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میاں کی زندگی کا جو مسئلہ ہے، کبھی کبھار اس طرح کی چیز پیش کیا جائے تو مردوں کو بھی صبر کا حکم دیا، عورتوں کو بھی صبر کا حکم دیا، اور دونوں کو سماجی زندگی کے رشتے کو کس طرح نبھانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یترک مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها رضی منها آخر، کوئی مومن مرد مومنہ عورت کو بستر سے الگ نہ کرے۔ یہاں بیوی کے مسائل ہے، قرآن کریم اس کو کھول کر بتلاتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ قرآن کریم میں مثالیں آئی، داخلے اور اداہرن آئے، اس پر کچھ لوگوں نے اشکال کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی مثال کو اور کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے صاف اور حق بات کہتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل پوچھ رہی ہے، اس سے پہلے وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچہ ماں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی خاندان کی کسی دوسرے آدمی کی شکل میں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ یہ سوال کرتے ہوئے ام سلمہ نے پہلے ہی فرمایا کہ اللہ پاک حق بات سے، صحیح مسئلہ پوچھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں روکتے نہیں، اور اس انداز سے حضرت ام سلمہ نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو سماجی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا یترک مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد مومنہ عورت سے جس طرح سے الگ نہ رہے، اور اس سے بھی زیادہ اور آگے کی دوری ہو اس سے بھی منع کرے، لیکن
ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع۔ یہاں بھی اس طرح کا ذکر آیا تو ناراضگی اگر عورت کی طرف سے خط گردی ہے، کوئی بات نہیں سنتی ہے یا کسی گناہ کی طرف مبتلا ہو رہی ہے، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یترک مؤمن مؤمنۃ، ایک مومن مرد مومنہ عورت کو اپنے سے جدا نہ کرے، ان کریہ منہا رضی منہا آخر، ایک چیز میں اگر عورت کی کوئی چیز ناپسند ہوئی تو اور بہت ساری خوبیاں اس میں ہوگی جو دوسری عورت میں ملی۔ یہ نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں کہ میاں بیوی زندگی پر ساتھ رہتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطاب فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا عورتوں پر۔ یہ ایک طرف فضیلت کی بھی چیز ہے تو دوسری طرف ذمہ داری کا احساس بھی کروا، ہم نے تمہیں نگران بنایا، تمہیں صحیح طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اور پھر وہی آیت ذکر کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ عجیب جملہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر عورت سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو عاشروہن بالمعروف، بھلے اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی ایک چیز میں تمہیں ناپسندگی ہوئی، ناراضگی ہوئی، تمہاری سوچ کے خلاف اس کی سوچ ہے، تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ پاک نے تمہارے لیے اس میں بہت بڑی خیر اور بھلائی ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، جس سماج اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، پہلے بھی مسائل تھے سماجی زندگی کے اور آج بھی سماجی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے اور انسانی زندگی کو کیسے خوشگواری کے ساتھ پورا کیا جائے، اللہ پاک نے دونوں قسم کا ذکر کیا، جو سماجی زندگی میں بالکل نہیں رہتے ہیں اور وہ جو صرف اور صرف کھانا پینا، اپنی خواہشات کا اپنے آپ کو غلام بنا گئے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو اپنا معبود اور اپنا رب مان لیتے ہیں، اور اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ، آپ کو فرمایا کہ آپ ایسوں کے لیے وکیل اور ذمہ دار بنیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس روایت میں اور آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سماجی زندگی کے مسائل تب حل ہوتے ہیں جب ایک دوسرے اپنی ذمہ داری کریں۔ ہمارا زمانہ بہت خاص چل رہا ہے، بہت سارے شادیاں اور بہت سارے مواقع کے اوپر میاں بیوی کے درمیان یا خاندان کے دوسرے افراد کے درمیان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناصافیاں پیدا ہوئی۔ یہ مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ گھر کی بڑی ہے عورت تو اس کو اپنی بہو اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اور آنے والے اطراف جوانب کی جو پڑوسی ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے رہے۔ یہی حال لڑکی کو بتلایا۔ سماجی زندگی میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فالصالحات قانتات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ نیک عورتیں ہیں جو قانتات، تواضع اور انکساری کے ساتھ رہتی ہے، عبادت گزاری کے ساتھ رہتی ہے۔ قانتین اس کا ترجمہ عبادات سے بھی کیا اور قانت کا ترجمہ تواضع اور انکساری سے بھی محدثین اور مفسرین نے فرمایا۔ آج ہماری زندگی بہت خاص ہو گئی ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے۔ ماں باپ اپنی لڑکی کو ان اخلاق اور تعلیمات کے ساتھ مزین کر کے دوسرے گھر پہنچانا ہے، اس کی تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ یہی حال لڑکے کا ہے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، سب کا بیلنس کس طریقے سے رکھنا ہے، اللہ پاک کے احکام کے تابع ہو کر ان سب کی رعایت کی امکانی طور پر کوشش کرنا۔ اس کے بعد بھی اگر مسئلہ بگڑے تو اور بات ہے، تو اللہ پاک نے
مردوں کو فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، کمانے کی ذمہ داری اسلام میں عورت پر نہیں ہے، مردوں پر بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور عورت مجبور ہے تو ایسے موقع پر فقہاء کرام نے کام کاج کی اس کو اجازت دی، لیکن عام احوال میں روزی کا مسئلہ اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ وہ بما انفقوا من اموالہم، مرد کو اس کا خرچہ ادا کر۔ آج کل جو نئے مسائل پیدا ہوئے اس کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ عورتیں کمانے کے لائق ہو گئی، وہ باہر کما رہی ہے، اگر وہ آداب اور شرعی لحاظ کر کے کماتی ہے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط اور پھر مسائل تھوڑے آگے بڑھ جائے اور فیشن اور دوسری چیزوں کی بنیاد پر کچھ غلط چیزیں ہو جائیں، یہ شریعت مطہرہ نہیں چاہتی ہے۔ اس لیے فرمایا فالصالحات، یہ ماں باپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی تعلیم اور تربیت کیسی ہونی چاہیے، اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں اپنی صاحبزادیوں کو صالح کرو، نیک بناؤ، عبادت گزار بناؤ، تکبر اور برائی سے اس کو بچاؤ۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور دوسری چیز بتلائی اپنے شوہر کے مال، اپنی عزت کی اور شوہر کی اولاد کی وہ حفاظت کرے۔ عورت امانت دار ہے شوہر کے پیسوں میں، شوہر کی عزت و آبرو میں، اسی طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت میں اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ان تینوں چیزوں کی وہ رعایت کرتی ہے، بما اللہ پاک نے جس حفاظت کی ذمہ داری دی، بما حفظ اللہ، اس کی وہ ذمہ داری پوری کی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی حفاظت، اپنے بال بچوں کی حفاظت اور اپنے شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت کرے، حدیث شریف میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کر لے گی تو فلتدخل من ای ابوابها شئت، جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک ہی دروازے میں کوئی بھی آدمی داخل ہو سکتا ہے، ایک ساتھ 8 دروازوں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس عورت کو اختیار دیا گیا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی تو داخل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی ہر دروازے سے داخل، لیکن کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے اجازت مل جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ ان میں سے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ پاک کی طرف سے، تو کہاں ابو بکر صدیق کا درجہ اور کہاں مسلمان عورت کا درجہ کہ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے سے استقبال اور ویلکم کیا جائے۔ یہ عورتوں کو بدلا ہے، مردوں کو اپنی ذمہ داری بدلا ہے، بار بار لفظ معروف اور بھلائی کا ذکر کرنا، اور انہی چیزوں سے انسان صحیح طریقے سے رہتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان مسائل آتے ہیں، بروز میں کثرت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، لڑکا 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک کہیں ہوٹلوں پر، کہیں موبائل لے کر، کہیں دوستوں برادروں میں غفلت کرتا ہے اور اپنی عورتوں کے حق ادا نہیں کرتا۔ عورتوں میں بھی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور نتیجتاً جیسے کھانے پینے کی چیزیں فاسٹ فوڈ ہے، اس وقت طلاق کی کثرت بھی بہت اس طرح سے پیش آ رہی ہے ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کہ کثرت سے طلاقیں بھی واقع۔ ایک ہی پارٹی کا قصور ہر وقت نہیں ہوتا ہے، دونوں طرف سے یہ چیزیں پیش۔ دوستوں، یہ نکاح کی مجلس ہے، اس میں اچھی باتیں، خوشی کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خوشی جب غم میں تبدیل ہو جاتی ہے تو خوشی ہی کے موقع پر آدمی کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل اپنا رات کا وقت ادھر ادھر ضائع نہ کرے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے بھولے بھالے اور صوفی صحابی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت۔ حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ عبداللہ کیسے ہیں، اپنے لڑکے کی بیوی سے پوچھا کہ عبداللہ کیسے ہیں۔ اس عورت نے کہا عبداللہ بڑے نیک اور سارے آدمی ہیں، رات بھر عبادت میں مشغول ہو،
یہ جملہ بیوی نے اپنے شوہر کے لیے تعریف میں بھی کیا اور اپنا حق ادا نہ کرنے کی شکایت کی بہت اچھے انداز میں پیش کر. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکابر صحابہ میں سے بڑے سمجھدار اور عقل مند ہے، فاتح مصر ہے. ایجپٹ کو اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں فتح فرمایا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں گئے اور کہا کہ عبداللہ کثرت سے عبادت کرتا ہے اور بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. یہ بھی صحابی، باپ بھی صحابی. عبداللہ نے آ کر حضور نے پوچھا تم کتنی نمازیں پڑھتے، کتنے روزے رکھتے؟ انہوں نے بتلایا کہ اتنا. آپ نے فرمایا اس کو کم کرو. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، ایک دن روزہ رکھنا نفل کی بات ہو رہی اور ایک دن افطار کرنا حضور نے فرمایا تو صوم داؤد ہے. یہ بھی زیادہ ہے لیکن تم اس سے کم نہیں کرنا چاہتے ہو. لیکن آگے فرمایا ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. ان لنفسک علیک حق، تمہارے اپنے جسم اور باڈی کو بھی آرام دینا ہے، اس کا بھی حق ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اس واقعے نے ہمیں بتلایا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں آنے والی بہو کے ساتھ ہمارا لڑکا کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اور لڑکی کے ماں باپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لڑکی گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. اگر دونوں طرف سے ان ذمہ داریوں کو نبھایا جاتا ہے تو زندگی خوشگوار اور اچھے طریقے سے پوری ہوتی ہے. اور اگر معاملات ایسے نہیں ہوتے ہیں تو دوست اور بزرگوں پھر جھگڑے، فتنے، فساد، اور پھر سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کی عادت ہوتی ہے اس کو بھڑکانا. اس لیے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ صلح کراؤ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے احادیث میں صلح کرانے والے کی فضیلت بتائی ہے. اور اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان فساد مچانا اور گھروں کو توڑنے کی کوشش کر. قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے فرمایا کہ دونوں آپس میں ہی اس کو دور کر لیں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. ترتیب بتلائی کہ عورت اگر بات نہیں مانتی ہے اور وہ بات پر آپ کی حق پر ہو، آپ کی بھی ضد اور ہمدردی نہ ہو، تو ایسے موقع کے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو کہا کہ بیوی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی کچھ ہلکی پھلکی ناراضگی کا اظہار کر. اس کو بتلایا. آگے اس کے بعد جب ان دونوں کا مسئلہ خود حل نہیں ہو رہا ہے، یہ دونوں کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا نہیں چاہ رہے، تو اس موقع پر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اب کیا کرنا ہے؟ لڑکی کا انتہائی قریبی رشتے دار اور لڑکے کا بھی انتہائی قریبی رشتے دار، یہ دونوں رشتے دار ان دونوں کو سمجھائے گا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صلح کے لیے جانے والے، کبھی مرد ہوتا ہے کبھی عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں بھی مسائل حل کر دیتی ہیں. تو سماجی زندگی میں جب ان دونوں میں کرواہٹ ہوئی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ ان کے درمیان فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، مرد اور عورت کے انتہائی قریبی رشتے دار جائے اور دونوں میاں بیوی کو سمجھا کر مسئلہ حل کرے. ان یریدا اصلاح، یہ صلح کے لیے جانے والے اگر ان کی نیت اچھی ہے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ پاک ان کے درمیان موافقت پیدا کریں گے. جو دونوں کے درمیان کرواہٹ تھی یہ جانے والے صحیح طریقے سے جائیں گے، اچھی نیت سے جائیں گے، تو مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، اللہ پاک فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، دلوں کو جوڑنے والا تو اللہ پاک. یہ جو کرواہٹ آئی ہے اس کو دور کرنے کا کام اللہ پاک نے انتہائی قریبی رشتے داروں کو بتلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کیس آیا میاں بیوی کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے مسائل اپنے گھر میں حل کر دو، ہمارے پاس مسائل لے کر نہ آؤ. یعنی یہ بات کی چیزیں ہمارے پاس آنے، لیکن چھوٹی موٹی چیزوں میں اگر قاضی کے پاس یا کورٹ میں کیس پہنچا جیسے آج کل ہوتا ہے تو لڑکی کوئی شکایت لڑکے کی کرے گی، لڑکا دوسری شکایت کرے، دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کا. قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. لباس گرمی سردی بارش مختلف چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں.
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نصیحتیں فرمائی آیات کی روشنی میں. تو اگر ہماری سماجی زندگی کے مسائل اس طریقے سے اگر ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری سماجی زندگی کو دنیا میں ہی خیر اور عافیت والی بنائے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، شادی بیاہ تو سیزن ہے ہمارے یہاں، اس وقت ویکیشن ہے تو رات بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری سماجی زندگی کے مسائل کیا ہے؟ مفتی حضرات کے پاس جب سوال آتے ہیں تو سماج کا آئینہ معلوم ہوتا ہے کہ سماج کہاں جا رہا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، پیار محبت سے تعلقات کو باقی رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، قرآن نے جو فرمایا کہ اصل اللہ پاک تمہارے لیے خیر اور بہتری پیدا کرے. بہتری یہی ہوگی کہ صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیچھے پھل عطا کرے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک اس ہونے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے اور امت میں سے ہر ایک کی نگاہ کی اور شرمگاہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا. جو ان کی زمین کی آمد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو تمام